علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان صاحب سیاسی قوتوں کے ساتھ، سسٹم کے ساتھ بیٹھنے کو ہو گئے ہیں تیار، مگر وہ فیس سیونگ مانگ رہے ہیں۔ وہ کوئی ایسا راستہ مانگ رہے ہیں جس میں ان کو تانے نہ دیے جائیں، ان کے اوپر الزام تراشی نہ کی جائے، ان پر انگلی نہ اٹھائی جائے۔ تو کیا عمران خان صاحب جو اب بیٹھنے کو تیار ہو گئے ہیں، وہ جو کہتے ہیں نا اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، تو کیا ان کو اب ان کے ساتھ سیاسی قوتیں بیٹھنے کو تیار ہوں گی؟ اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا رد عمل ہوگا۔ سیاسی قوتیں تو ہر وقت کوشش کرتی رہی کہ عمران خان صاحب ایک ساتھ بیٹھ جائیں ان کے، تاکہ جمہوری عمل سے، سیاسی عمل سے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کو کم کیا جائے۔ اب جا کر عمران خان صاحب نے ایک آفر کی پیشکش کی ہے، اس آفر پہ کل ہم بات کر چکے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کافی ساری ڈیولپمنٹس ہیں۔ اس آفر کے بعد پیپلز پارٹی کا کردار کیا ہے، یا اس سے پہلے پیپلز پارٹی کا کردار کیا تھا؟ اس آفر سے پہلے عمران خان صاحب کیا کیا قدم اٹھا چکے ہوئے ہیں؟ رائیونڈ کیا سوچ رہا ہے، فیلڈ مارشل کیا سوچ رہے ہیں، ایوان صدر کیا سوچ رہا ہے، وزیر اعظم کے ہاؤس کیا سوچ رہا ہے، کیا ہوگا آگے چل کے، ان سارے معاملات پر بات ہوگی۔ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب، انہوں نے کل حلف اٹھایا، اور حلف اٹھاتے ہی سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ تحریک انصاف کی جو خاتون رکن ہیں صنم جاوید، جن کو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے سے گرفتار کیا گیا تھا، ان کے متعلق انہوں نے آئی جی کے پی کے سے رپورٹ مانگ لی ہے۔ ایک کام تو انہوں نے یہ کیا، دوسرا کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے حکومت کے ذریعے، صوبائی جو ان کے چیف سیکرٹری ہیں ان کے ذریعے، انہوں نے خط ارسال کروایا ہے وزارت داخلہ کو کہ میں وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکا ہوں، لہٰذا میں اپنے قائد عمران خان صاحب سے ملنا چاہتا ہوں، صوبے کو امور چلانے کے لیے ان سے مجھے رہنمائی درکار ہے، لہٰذا مجھے ملاقات کروائی جائے۔ اب وہ ملاقات آج انہوں نے مانگی ہے، تو آج اگر مل جاتی ہے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ عمران خان صاحب نے جو کل ایک ساتھ بیٹھنے کی آفر کی تھی، اس کے بعد وزیر اعلیٰ کے ذریعے وہ جو پیغام دیں گے وہ کیا ہوگا۔ اگر وہ وزیر اعلیٰ کو یہ کہتے ہیں کہ باہر جا کر کہہ دو کہ میں دہشت گردی کے خلاف آپریشنز کا کسی صورت ساتھ نہیں دوں گا، یا اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جا کر کہہ دو کہ دہشت گردی کے مذمت کرتے ہیں، دہشت گردی کے ہم بھی خلاف ہیں، ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف ہیں، آپریشنز دہشت گردی کے خلاف ایکشنز ہونے چاہیے، لیکن اس میں یہ چیزیں ضروری ہیں کرنے کے لیے۔ اگر وہ مشروط، ایک ہوتا ہے نا کہ بالکل رد کر دینا کہ یہ نہیں ہم نہیں مانتے، ایک ہوتا ہے کہ یار یہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ کریں گے تو معاملہ زیادہ مؤثر ہوگا۔ تو اگر یہ ہوتا ہے تو پھر عمران خان صاحب کے لیے سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ کچھ تھوڑے سے مولڈ ہوئے۔ اور ایک اور چیز، اگر عمران خان صاحب سے ملنے کے بعد، جو کہ ملاقات اگر مگر میں ہے، ملنے کے بعد سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ آ کر یہ کہتے ہیں کہ جی میرا کوئی اور کام نہیں ہے، اپنی لیڈر کی ہدایات کے مطابق صوبے کے حالات ٹھیک کروں، تعلیم پر زور دوں، انفراسٹرکچر بہتر کروں، لوگوں کے روزگار کے لیے کوئی بندوبست کروں، صنعتیں لگاؤں، امن و امان کی صورتحال ٹھیک کروں، میں یہ کام کرنے آیا ہوں۔ پھر تو سمجھیں کہ خان صاحب آگے پہاڑ کے نیچے۔ اگر انہوں نے آ کے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے مجھے کہا ہے کہ میری رہائی کے لیے اسلام آباد جتھے لے کر جاؤ، چڑھائی کرو، اور اتنا ٹائم دیا انہوں نے مجھے، کتنے عرصے میں، وہ جو علی گنڈا پور کو یہی کیا تھا، ٹائم دیا ہوا تھا۔ گنڈا پور صاحب کاریگر آدمی تھے، وہ ہر 3 ماہ کے بعد مزید 3 ماہ لے لیتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کو ہٹایا گیا۔ دہشت گردی کے خلاف آپریشن نہ رکوانا، یہ وہ ساری آڑ تھی، سارا بہانہ تھا۔ بنیادی طور پر گنڈا پور صاحب کو عمران خان صاحب نے کھلی چھوٹ دی تھی کہ کسی کے جا کر ملاقات کرنی ہے، کسی کا ترلا کرنا ہے، کسی کا منت کرنا ہے، کور کمانڈر سے ملنا ہے، ڈی جی آئی ایس آئی سے ملنا ہے، جنرل عاصم منیر سے ملنا ہے، جس سے مرضی ملنا ہے۔ تب وہ جنرل تھے، فیلڈ مارشل نہیں تھے۔ جن سے مرضی ملنا ہے جا کر مل لو، میری رہائی کروا دو۔ نہیں کر سکے، بول بچن دیتے رہے۔ عمران خان نے میں پوری دنیا نو بول بچن دے لایا ہوا ہے، پوری قوم میں پاگل کی تھی اپنے بول بچن دے پیچھے، دے مینوں بول بچن دے ہی جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا چھٹی، گھر چلے جاؤ۔ اور وہ اور کاریگر، انہوں نے کہا کہ اگر ایسے گھر چلا جاؤں گا رسوا ہو کے، چونچاں کروں گا، چوچراں کروں گا، تو کارکنوں تو میرے دوالے ہو جانا ہے۔ انہوں نے کہا، عمران خان نے کہہ دیا یہ لو استعفیٰ۔
ایک استعفیٰ، دوسرا استعفیٰ، تیسرا استعفیٰ، 3 استعفے 1-2 دنوں میں، اور پھر سب سے پہلے میں ووٹ ڈالوں گا عمران خان کے نامزد وزیر اعلیٰ کو۔ انہوں نے کہا عمران خان کی نظر میں اپنی عزت رکھنی تھی، بچانی تھی۔ عمران خان کی نظر میں عزت کا مطلب ہے کہ اپنے کارکنوں میں جا سکوں، ورنہ تو کارکنوں نے جو جوتے دکھائے تھے ان کو 27 ستمبر کو سب نے دیکھے، 5 اگست کو جو کچھ ہوا، 15 اگست کو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا۔ تو گزارش کرنے کا مطلب یہ کہ اگر سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ آ کر کوئی ڈیڈ لائن دیتے ہیں کہ جی اتنا ٹائم ہے آپ کے پاس ورنہ میں آ کر عمران خان کو خود اڈیالہ سے رہا کروا کے جاؤں گا، تو سمجھیں کہ خان جو ہے وہ پہاڑ کے نیچے نہیں آئے۔ بہرحال اب اصل چیز جس سے میں نے آغاز کیا ہے وہ کچھ انفارمیشن بھی ہے کہ جس طرح ملک افراتفری انتشار میں جا رہا تھا، عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی کا انتخاب کیا تھا۔ پہلے کہا گیا کہ جی منتخب نہیں ہونے دیں گے، پھر سوچا گیا، اور میں نے اپنے ولاگس میں بھی کہا تھا اور بیٹھک میں بھی میں نے مشورہ دیا تھا کہ ان کو منتخب کرنے دیں، ان کے پاس میجورٹی ہے۔ بیٹھک میں تو کچھ دوستوں نے تکرار کیا تھا میرے ساتھ کہ جی نہیں، کیوں منتخب ہونے دیں جی، وہ تو آ کے انتشار پیدا کرے گا۔ میں کرے گا، اس کے بعد ریاست کے پاس قانون آئین سارا کچھ ہے، اگر وہ آ کر سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ ریاست کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، اس کے بعد اور آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں، آپریشنز روکنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ریاست کے پاس کھلا میدان ہوگا کھیلنے کے لیے۔ ابھی کر کے ان کا راستہ روک کے مظلوم نہ کریں، اول تو آپ کے پاس نمبر نہیں ہے، لیکن اگر آپ نمبر مینیج بھی کر لیں کسی طرح، تب بھی میں نے کہا تھا کہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر یہی ہوا، کچھ سیاحوں نے مشورہ دیا کہ بہنے دو فی الحال اس نالے کو، اس دریا کو بہنے دو، یہ آگے چل کے اگر یہ بھپرا سیلاب بننے کی کوشش کی تو توڑ دیں گے، ادھر سے کاٹ لیں گے، ادھر سے کٹ لگا لیں گے، ادھر سے کٹ لگا دیں گے، بکھیر دیں گے سارا کچھ۔ وہ ہوتا ہے نا کنٹرولڈ کٹ جو سیلاب میں لگتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ ہوا کہ منتخب کرنے دیں، ایک جیسچر دیا گیا۔ پھر آپ دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے گورنر کو ایک طرح سے ان کی چھوٹی سی کلاس لی نا کہ یار آپ ادھر کیا کر رہے ہیں، آپ کے صوبے کا نیا وزیر اعلیٰ آیا ہے، وہ عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، آپ جا کر حلف لے یار، آپ کیا مطلب کدھر کنڈی صاحب ادھر کہاں پھر رہے ہیں، جائے لے سی ایم صاحب کو کہا کہ جی آپ ان کو جہاز دیں جائیں۔ اس پر کل بیرسٹر گوہر نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا شکریہ ادا کیا، انہوں نے کہا کہ جی ہم شکر گزار ہیں بلاول بھٹو کے اس جیسر پر۔ اب جو اگلی کہانی جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اب یہ بات 100% سمجھ آ گئی ہے کہ میں نے مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنا ہے تو میرے لیے نجات کا راستہ نکل سکتا ہے، مجھے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ بہانہ آڑ چاہیے عمران خان صاحب کو، وہ آڑ عمران خان صاحب اپنے آپ کو دنیا میں سب سے بڑا طالبان اور افغانستان ایکسپرٹ سمجھتے ہیں کہ جی مجھ سے بڑا کوئی طالبان اور افغانستان کے متعلق ایکسپرٹ نہیں ہے، ان کا یہ کلیم ہے۔ تو ان کو راستہ مل گیا کہ جی پاکستان اور افغانستان میں ٹینشن ہے، پاکستان نے کابل پر حملہ کیا، پاکستان نے قندھار پر حملہ کیا، پاکستان نے سرحدی چوکیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، بلکہ کچھ اندر بھی پاکستانی فورسز گھس گئی افغانستان میں۔ تو عمران خان صاحب نے موقع جانا کہ یار اس موقع پر اگر میں ایک آفر کروں کہ دیکھیں میں ایکسپرٹ ہوں، طالبان جب مذاکرات ہوئے کی بات ہوئی تھی نواز شریف صاحب کے دور میں، تو طالبان نے اپنی نمائندگی کے لیے جن کو چنا تھا ان میں سے ٹاپ پہ تو میں تھا۔ تو طالبان میری قدر بھی کرتے ہیں، ٹی ٹی پی والے اور افغانستان والے میری قدر کرتے ہیں، ان کے ساتھ میرے اچھے تعلقات ہیں، میں ہمیشہ ان کا وکیل رہا ہوں۔ میں وزیر اعظم کے طور پر بھی میں نے کہا تھا کہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑی ہیں، تو مجھ سے بہتر اور کوئی آپ کے پاس نہیں شخصیت جو طالبان کو اس بات پہ منا سکے کہ پاکستان کے ساتھ مت لڑو، تو لہٰذا مجھے رہا کر دیں۔ اب رہائی کے بعد بیٹھنا کدھر ہے؟ ایوان صدر میں بیٹھنا ہے، وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھنا ہے، وزارت خارجہ میں بیٹھنا ہے، رائے ونڈ بیٹھنا ہے، بلاول ہاؤس بیٹھنا ہے، بیٹھنا تو ادھر ہی ہے۔ اور میکسیمم کیا ہوگا، سیکیورٹی کے اوپر جو سیاسی قوتیں بیٹھیں گی، صدر زرداری صاحب بیٹھے ہوں گے، نواز شریف صاحب بیٹھے ہوں گے، اب اے پی سی ہوگی نا۔ پھر پہلے تو مطلب اگر جو تاریخ کے طالب علم میں جن کو تاریخ
یاد ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو نئی نسل ہے اس میں زیادہ تر، سب کو نہیں میں کہہ رہا، وہ ایک چھوٹے سے ٹویٹ یا چھوٹے سے ٹک ٹاک جتنی ان کی میموری ہے۔ ضیاء الحق کے زمانے میں وزیر اعظم جنیجو نے افغانستان کے مسئلے پر ایک اے پی سی بلائی تھی، اس میں انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو بھی مدعو کیا تھا، اس میں انہوں نے پشتون نیشنلسٹ، سندھی نیشنلسٹ اور پوری جتنی بھی لیڈرشپ تھی جس کو ہم حقیقی معنوں میں قومی قیادت کہہ سکتے ہیں، کونے کونے سے ملک کے، ان سب کو انہوں نے مدعو کیا تھا، اور وہاں سے جنیجو صاحب کی اور ضیاء الحق کی ناراضگی بھی ہوئی تھی، اور پھر جنیجو صاحب کو انہوں نے ان کی حکومت برطرف کر دی تھی۔ تو یہ افغانستان کے ساتھ ٹینشن جو ہے اس میں ہوگی تو کوئی بڑا سیاسی کٹ ہو سکتا ہے، اے پی سی کا نام دے دیں اس کو، گول میز کانفرنس کا نام دے دیں، کچھ بھی دے دیں۔ اب خان صاحب اس کا اہتمام بندوبست کرنا چاہتے ہیں کہ جی مجھے آپ رہا کریں، میں پھر ظاہر رہائی کے بعد اگر پرول پر رہائی ہوتی ہے تو پھر بیٹھنا پڑے گا نا، حکومت وزیر اعظم ہاؤس جو ہے وہ ہوسٹ کرے گول میز کانفرنس کو یا اے پی سی کو، وہ تو گول میز کانفرنس تھی، اے پی سی کو ہوسٹ کرے، تو وہاں جناب صدر زرداری صاحب بیٹھے ہوں گے، یہ نواز شریف صاحب بیٹھے ہوں گے، یہ وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہوں گے، یہ عمران خان بیٹھے ہوں گے، باقی پھر مولانا فضل الرحمان صاحب بیٹھے ہوں گے، دیگر قیادت، محمود خان اچکزئی صاحب، باقی ساری قیادت۔ اس طرح ہوتا ہے نا ایم کیو ایم والے دوسرے سارے۔ تو خان صاحب اس موقع پہ چوکا لگانا چاہ رہے ہیں کہ بہانہ آڑ کیا ہے؟ افغانستان۔ اگر میں ویسے بیٹھوں گا سیاسی قیادت کے ساتھ تو میرے کارکن کہیں گے آپ تو کہتے تھے کہ جی میں ان سے ہاتھ ملانے سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں گا، مر جاؤں گا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے پیرول پر رہا کریں اور میں افغانستان کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ تو ایسے تو بات نہیں ہوگی، کسی بات سے بات ہوگی، اور وہ بات عمران خان صاحب کو بتانی پڑے گی، فرض کر لیں کہ ڈیوٹی دی جاتی ہے تو وہ وہ جو وزارت خارجہ بتائے، یا پھر وہ جو گول میز کانفرنس ہوگی، ان کیمرہ بریفنگ ہوگی، اس میں پاکستان کی فوج جو ہے بریفنگ دے گی کہ دیکھیں جی یہ سارے ہمارے معاملات ہیں، ہماری انٹیلیجنس رپورٹس یہ ہیں، یہاں سے یہ طالبان کیمپ ہیں ٹی ٹی پی کے، یہ پاکستان کو اس طرح یہاں سے پاکستان پر حملے کر رہے ہیں، سارا کچھ اس طرح کی چیز ہوگی نا۔ تو یہی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ ان کو بتائی جائیں گی، تو اس میں بیٹھیں گے تو سیاسی قیادت کے ساتھ۔ اب میں نے کہا کہ جو سہیل آفریدی صاحب کو سی ایم بننے کے لیے ان کے لیے راستہ کھلا چھوڑا گیا، جو کہ روکنا مشکل تھا حکومت کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے، لیکن بہرحال جیسچر تھا۔ اس سے پہلے یا اس وقت اس دوران ان کے انتخاب سے ایک دن پہلے آپ نے کچھ ڈیولپمنٹ دیکھی تھی، کیا ہوئی تھی؟ اسد کیسر صاحب، جنید اکبر صاحب اور پی ٹی آئی کے دیگر قائدین الگ الگ وفد بنا کر گئے، ایک گورنر ہاؤس گئے پیپلز پارٹی کی مدد مانگنے، جہاں پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر بیٹھے ہوئے تھے ساتھ فیصل کریم کنڈی کے ساتھ، ایک امیر مقام صاحب کے ہاں گئے مسلم لیگ نون کے وفاقی وزیر کے ساتھ ملاقات کرنے، مدد مانگنے، ایک جے یو آئی ایف کی طرف گئے مولانا فضل الرحمان صاحب کے صوبائی امیر کے پاس، وہاں جا کر انہوں نے مدد مانگی۔ اب مولانا صاحب والی مدد تو مانگنا سمجھ آتی ہے کیونکہ مرکز میں وہ اپوزیشن میں اتحادی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے پاس مدد کے لیے چل کر جانا، تو عمران خان صاحب آہستہ آہستہ اب اس طرف آ رہے ہیں۔ اگر انہوں نے سہیل آفریدی صاحب کو کوئی جارحانہ اسائنمنٹ نہ دی تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا تو نہیں کیا جائے گا، نہ عمران خان صاحب کو افغانستان ان کے حوالے کیا جائے گا کہ جا کر افغانستان سے آپ مذاکرات کریں، وہ کرنے والے کرتے ہیں، وہ کسی اور کو اجازت نہیں دیتے اس چیز کی وہ خود ہی کریں گے، خود ہی ڈیل کر رہے ہیں، وہ آ کر بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ کیا۔ کل صدر صاحب سے ملاقات فیلڈ مارشل کی ہوئی، اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی اسحاق ڈار صاحب کے ہمراہ ملاقات ہوئی صدر صاحب سے، انہوں نے اپنے افغان پالیسی صورتحال اور بیرونی دورے جو تھے اور خاص طور پر غزہ کی صورتحال اس پر انہوں نے بریف کیا صدر صاحب کو۔ تو وہ بہرحال وہ پالیسی کسی اور کے پاس ہوتی ہے افغانستان کی یا انڈیا کے متعلق ہو، تو عمران خان صاحب کو اس طرح اجازت نہیں ملے گی، نہ وہ اس بات پر رہا ہوں گے، لیکن وہ دانہ ڈال رہے ہیں۔ اور یہ جو پنچھی ہے نا، اس میں کئی باز بھی ہے، کئی شاہین بھی ہے، وہ یہ والا دانہ نہیں چگتے، تو خان صاحب نے دانہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ جناب معاملہ ہے، اس میں بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی کا جو کردار ہے، پیپلز پارٹی نے تو ہر ٹائم
ہر ٹائم کہا ہے کہ جی آئیں بیٹھ کر سیاست کرتے ہیں، آپس میں بیٹھتے ہیں، مل بیٹھ کر پارلیمنٹ چلاتے ہیں، مل بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ٹائم پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کو لیڈ کیا تھا مذاکرات کو، کمیٹی کے سربراہ تھے وہ، اور پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے انگیج کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ذریعے انگیج کیا، ڈائریکٹ انگیج کیا۔ ابھی بھی انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے جو پروپیگنڈا کا یا ایک جو بیانیہ پی ٹی آئی کا جو بناتے ہیں لوگ، روزانہ بیانیہ بنتا ہے، حالانکہ بیانیہ روزانہ نہیں بنتا، وہ جو لوگ بیانیہ بناتے ہیں سو کالڈ بیانیہ، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں قربتیں بڑھیں گی، پیپلز پارٹی کوئی راستہ دے گی، کوئی کندھا دے گی۔ کندھا نہیں دے گی پیپلز پارٹی، راستہ دے سکتی، نکال کے دے سکتی ہے۔ راستہ وہی ہے، آئیں مذاکرات کے لیے بیٹھیں، آئیں وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ جائیں، بات چیت کرتے ہیں، لیکن فوری طور پر یہ نہیں ہے کہ جی مذاکرات کے لیے عمران خان کی رہائی، وہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جناب صورتحال ہے۔ عمران خان صاحب افغانستان کی صورتحال سے فائدہ اٹھا کر اپنی رہائی چاہتے ہیں، اگلے زیادہ سیانے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب آڑ لے رہے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ عمران خان صاحب کے ارادے یا کمزوری جو ہے نا اگلوں کو پتہ چل جاتی ہے۔ جب آپ کمزوری دکھاتے ہیں تو پھر اگلے زیادہ تگڑے ہو جاتے ہیں۔ آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، اگر ملاقات ہوتی ہے سہیل آفریدی کے ساتھ، وزیر اعلیٰ کے ساتھ عمران خان صاحب کی، تو اس کے بعد جو پیغام آتا ہے وہ ڈٹرمن کرے گا کہ معاملات کس طرف جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی، آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.